بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ویسے تو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا اور کسی بھی ملک کو اس کے ہوتے ہوئے میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اس میں ایک برائی تھی۔ جب وہ کسی جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھتا، اس کو اٹھا کر اپنے محل لے آتا اور ایک رات ساتھ رکھ کر پھر چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر ختم ہو جاتی اور وہ زیادہ تر خودکشی کر لیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی زہریلی دوا استعمال کرتا تھا اور دوا کا اثر متاثرہ لڑکی کے جسم میں بھی سرایت کر جاتا تھا، جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں تباہ کن نکلتا تھا۔ لیکن بادشاہ پر اس زہریلی دوا کا اثر نہ ہوتا، کیونکہ وہ زہر کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور وہ چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہ ملتی، اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اس بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے کچھ خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو روز شہر اور بازاروں کے چکر لگاتا اور چن چن کر لڑکیاں خرید کر لے آتا اور ان کے گھر والوں کو بھیک میں منہ مانگے دام دیتا۔ پھر وہ تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش ہوتیں۔ جو لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی، وہ اس کے ساتھ رات گزارتا اور باقی لڑکیوں کو واپس بھجوا دیا جاتا، لیکن ان کی بھی باری بعد میں لازمی آتی۔ ایک طرف تو بادشاہ اپنی رعایا کا خیال کرنے والا اور ہمدرد تھا، دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر اور موت کے ڈر سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے، اور اگر کوئی انکار کرتا تو وزیر اور سپاہی زبردستی اٹھا کر اس کو لے جاتے۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا اور برائی سے روکتا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ بادشاہ وزیر سے لڑکیاں لانے کو کہتا اور پھر وہی گناہ کرتا۔ بادشاہ کو دیکھ دیکھ کر وزیر بھی اس چسکے میں پڑ گیا۔ وہ بھی چھپ کر خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کرتا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو دوسری پر خود ہاتھ صاف کرتا اور لڑکی کو کچھ عرصہ گھر رکھ کر چھوڑ دیتا۔ بادشاہ پہلے ہی اس کام سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ جب بھی ایسا کرنے سے توبہ کرتا، مگر وزیر اس کو رام کر لیتا اور بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو کافی عرصہ پہلے مر چکی تھی، مگر اس کی جوان بیٹی تھی جو بلا کی خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور پرہیزگار تھی۔ وہ خوب اللہ سے لو لگاتی اور بادشاہ اور وزیر کے کارناموں سے توبہ کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ ان کو راہ راست پر لے آئے۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی کہ وہ لڑکیاں جو وزیر اور بادشاہ کی ہوس کا شکار ہو چکی ہیں اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ اپنے والد کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور ایسی بات کیسے اپنے والد سے کرتی، کیونکہ یہ اس کے حیا کا معاملہ تھا، لہذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ ہر کام چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا۔ یہ آواز اس کو ساتھ والے وزیر کے گھر سے آئی تھی۔ یہ کسی لڑکی کے رونے کی آواز تھی۔ بادشاہ نے وہاں پر جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکی فضا میں
ہاتھ اٹھائے جائے نماز پر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہی ہے اور خوب رو رہی ہے۔ بادشاہ نے کان لگائے تو اس کی سمجھ آئی کہ وہ لڑکی بادشاہ اور وزیر کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اور خوب آبدیدہ ہے۔ بادشاہ اس کی دعا میں شامل ہو گیا اور اس کا دل پگھل گیا۔ وہ وہیں پر ہچکیاں لینے لگا اور خوب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگا اور سچے دل سے توبہ کرنے لگا کہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ برا نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لڑکی اب دعا مانگ کر نیچے جا چکی تھی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ گھر وزیر کا ہے، لیکن اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے جو رو رو کر اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہے۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ بتایا گیا کہ وہ ایک وزیر کی بیٹی مہاجبیں ہے جو نہایت پرہیز اور عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو کچھ جاننے کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل اتنا ہلکا تھا کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ آئندہ کوئی لڑکی تم میرے لیے نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر بادشاہ نے اس کام سے توبہ کر لی تو وہ کیسے مفت میں حسین لڑکیوں کے مزے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق بنتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ وزیر جب اپنی باتوں سے باز نہ آیا، بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ حکم کریں، وہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ اس کا نام تو لیں۔ بادشاہ فوراً بولا، کل میں چھت پر چڑھا تو تمہاری بیٹی مہاجبیں صحن میں نظر آئی۔ باخدا اس جیسی خوبصورت لڑکی میں نے نہیں دیکھی نہ سنی۔ ایسا کرو، آج رات کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ، یہ میرا حکم ہے اور اس کی تکمیل لازمی ہوگی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور کبھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ جو لڑکی رات گزار لے وہ یا تو پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بادشاہ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ پیچھے کہاں ہٹتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور اس میں کوئی عار یا گناہ نہیں ہے۔ وزیر بادشاہ کے پیروں میں گڑ گڑانے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، میرے سے وعدہ کرو، آج کے بعد کسی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور لذت کے لیے استعمال بھی نہ کرو گے اور نہ ہی ایسا گناہ کرنے پر مجھے قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ لیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو گناہوں سے بچا لیا۔